وَأَمَّا اور رہے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، یعنی یہاں پہ ذکر ان لوگوں کا ہو رہا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، جو انبیاء کے اور اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے تھے۔ ان میں میننگز میں دیکھ لیجئے، سارے ورڈز ہمارے پاس جو ہے اس آیت کے بلو یا بلیک ہیں، مین اردو اور ریپیٹڈ ورڈز، یعنی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کن انعامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ فَيُوَفِّيهِمْ تو وہ پورا پورا دے گا انہیں، اجورہم ان کے اجر، اللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا ظالمینہ سب ظالموں کو۔ ذالکہ یہ جو نتلوہ ہم پڑھ رہے ہیں یا سنا رہے ہیں اسے، علیکہ آپ پر، من الآیاتی آیتیں ہیں، وذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت ہے۔ انا بے شک مثل عیسیٰ عیسیٰ کی مثال ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کمثل آدمی آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقہ کہ اس نے پیدا کیا ہے اسے، من تراب مٹی سے، ثم قال پھر کہا لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا، الحق یہ حق بات حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن تو تم نہ ہونا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ سب سے پہلے میننگز دیکھتے ہیں ہم اس کے۔ فیوفیہم وفا بے وفا وفاداری فیہد، اجورہم اجر اجرت، عند اللہ عند ماجور، یحب محبوب محبت، حبیب اور محب، الظالمین ظالم ظلم مظلوم اور مظالم، بہر ظلمات، نتلوہ تلاوت وہی متلو، من جانب من حیث القوم منون، ذکر ذاکر تذکرہ اور اذکار، مثل مثال امثلہ اور مثالیں، خلقہ خلقت مخلوق خالق کائنات، ترابن تربت یعنی مٹی۔ اس آیت میں جو آیات میں نے اب پڑھی ہیں اس میں ریڈ کلر کا ورڈ صرف ایک ہے، ممترین شک کرنے والوں میں سے، باقی سارے ورڈز ہمارے بلو اور بلیک ہیں۔ اور ریمائنڈ کرواتی چلوں، بلو ورڈز ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ریپیٹڈ ورڈز ہوتے ہیں، اور بلیک ورڈز ہمارے وہ والے ہیں جو کہ ہم اردو میں اس سے وہ ورڈ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کو بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دیں گے، یعنی جتنی وہ نیکیاں کریں گے، اعمال صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اعمال صالحہ کی ڈیفینیشن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں پورا پورا اجر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ہے وہ کئی گنا زیادہ ہی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ وہ ہمیں گناہوں پہ عذاب یا گناہوں پہ سزا تو اتنی دیتے ہیں کہ جتنے گناہ کیا ہوتا ہے، جبکہ ثواب والے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم قرآن پاک کے الفاظ الف لام میم 3 لفظ جب پڑھتے ہیں تو کاؤنٹنگ میں ہمارے ڈیجٹس میں یہ 3 ورڈز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب 10 + 10 10 + 10 30 نیکیوں کا ہو گیا۔ تو ثواب اللہ تعالیٰ نے تو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، یہیں سے بڑھانا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح سے باقی نیکیوں کے ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، کئی گنا بڑھاتے ہیں۔ یہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کی آپ پر آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ اب یہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں آیتیں، یعنی جو قرآن پاک کی آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے، یعنی اس میں تمام حکمتیں بھی موجود ہیں، نصیحتیں بھی موجود ہیں، کیونکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر معاملے سے متعلق رہنمائی موجود ہے، کمی صرف ہمارے ڈھونڈنے میں ہے۔ یہاں پہ بھی اس سے مراد یہی ہے کہ جو آیتیں ہیں یہ حکمت سے بھی بھری ہوئی ہیں اور نصیحت بھی ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اس نے پیدا کیا اسے مٹی سے، پھر کہا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے ان کی پیدائش میں شک و شبہ کا اظہار کیا کہ کس طرح سے باپ کے بغیر پیدائش ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا، ان کی تخلیق بغیر ماں باپ کے ہوئی تھی، تو جو اللہ بغیر ماں باپ کے تخلیق کر سکتے ہیں ان کے لیے بغیر باپ کے تخلیق بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا خاص معجزہ اور خاص حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور صرف کن کہا، ہو جا تو پھر ہو گیا،
کیونکہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں ان کے لیے کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے ان کو، وہ صرف کن کہتے ہیں، وہ کام کو حکم دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہو جا کر کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو تم نہ ہونا شک کرنے والوں میں، یعنی یہ بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ہے یہ سچی بات ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا، یعنی جو بات حق ہے، سچ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور نہ ہی ہم اس میں شک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی آیات کو تلاوت کرنے کی، ان پہ مکمل طور پر ایمان لانے کی، اللہ تعالیٰ کے معجزات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دل سے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات سب حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔